بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم اپنے گائز سے امید کرتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی ویڈیو آنے کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور ہم اسلامک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں ان میں اسلامک نالج زیادہ ہو، ان کو کوئی بھی سوال کرے تو وہ آسانی جواب دے سکیں۔ ہم اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں، ہمارے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیو بنا سکیں۔ تو آج کی ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں بہت ہی اچھی، بہت ہی، آپ سنیں گے تو آپ کا دل بہت ہی اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اسے بار بار دیکھنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو۔ آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا نیچے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیو آنے کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ مولانا ثاقب رضا کی آج ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں، بہت ہی اچھا، انہوں نے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، بہت ہی اچھا خطاب ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے ضرور پورا دیکھیے گا آپ اسے ویڈیو کو، آپ کو انشاءاللہ اچھی لگے گی ویڈیو۔ اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس کے دل میں احساس جاگا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا، اس کو جا کے کہا میں 99 اشخاص کا قاتل ہوں، اب توبہ کے لیے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے، بتاؤ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں اتنے قتل اور معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ وہ خشک زاہد تھا، علم کے نور سے مالا مال نہیں تھا۔ اس نے کہا نہ معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب معافی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے 100 کی تعداد پوری ہو گئی، لیکن دل میں جو امنگ پیدا ہوئی تھی، تڑپ تھی، وہ بدستور موجود تھی، وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ پھر کسی کے پاس گیا، مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتاؤ۔ کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، تو جا ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جہاں اللہ والے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اہل اللہ کے قریب جا کے توبہ کریں تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو ایک شرابی نالی میں گرا ہوا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے شفاف پانی منگوایا اور اس کو نالی سے اٹھوا کر اس کا منہ دھویا۔ انسان ہے اور یہ گندی نالی کے اندر گرا ہوا اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ کے گزر رہا ہے، مجھے ترس آیا اس پر، میں نے اس کا منہ دھو دیا۔ پھر میں چلا گیا، تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا مالک یہ شرابی اور میں اس کو مصلی پہ دیکھ رہا ہوں؟ کہا میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو اللہ کے حضور جب بندے اس کے بندوں کی وساطت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ بندہ جس نے 99 اشخاص کا قتل کیا تھا، وہ
اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا۔ ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آ گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے، جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے، 100 اشخاص کا قاتل ہے، ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو سجین میں لے جائیں گے۔ جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو، اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اور اگر پیچھے زیادہ ہے، زیادہ فاصلہ کر آیا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا، پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا، پیچھے سے پھیل جا۔ اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی، اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا، موت آئی، روح قبض ہونے لگی تو گرا، تو اس کو اتنا اشتیاق تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا، اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا، کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرتا رہا، اور وہ ایک بالشت اپنے سینے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس نے آگے کیا، اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بخش دیتا ہے۔ کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا؟ کوئی ہے بھی تو نہیں نا جس کی چوکھٹ پہ جائیں۔ ایک بوڑھا حج کو جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے کہا آ جاؤ، لیکن جب عرفات میں پہنچے بوڑھے نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ تو وہ پھر بھی آواز لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ جوان نے کہا بابا جی سنا نہیں کیا جواب مل رہا ہے؟ کہا آج سے نہیں سن رہا، 70 سال سے سن رہا، 70 سال ہو گئے آتے، میں کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک۔ تو کہا بابا 70 سال ہو گئے یہ آواز سنتے اور پھر بھی آتے ہو؟ کہا جوان اس در پہ نہ ہوں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں؟ اگر نہ آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اور تو کوئی چوکھٹ ہے ہی نہیں، یہی تو در ہے۔ تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کہا تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول اور آج کی حاضری بھی قبول۔ تو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کہا کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی معذرت لے کر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس کے حضور آواز لگائے تو صحیح، وہ تو چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور بے آب و گیا صحرا میں، اس کے اونٹ پر ہی اس کا توشہ ہے اور اس کا پانی اونٹ پر ہی ہے، راستے میں ایک شجر سایہ دار ملا اور وہ بندہ اونٹ کو وہاں کھڑا کر کے باندھ کے خود سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے اونٹ موجود نہیں ہے۔ صحراؤں میں اگر اونٹ گم گیا اور تو کہیں پانی ملے گا نہیں تو سیدھی سادھی موت ہے۔ وہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اونٹ نظر نہیں آتا۔ وہ دوبارہ اس کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اسی اسنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی میں کہتا ہے اللہم انتا عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا
رب، لیکن اس کو خوشی اتنی ہوئی، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب، الٹ گیا نا، خوشی اتنی ہو گئی، ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اس نے اس قدر خوشی اور مسرت کے عالم کے اندر کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ یہ اس کی خوشی کا انداز ہے، شدت فرحت ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا۔ فرمایا صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی؟ عرض کی حضور بڑی خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اللہ کے در پہ لوٹ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ پیاس میں مر رہا ہو، اچانک وہ پانی کے گھاٹ کو دیکھ لے تو پانی پر پہنچ کر گھاٹ کو دیکھ کر اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اس کے در پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آؤ میرے در پہ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بندہ دھکے سے جہنم میں چھلانگے لگاتا پھرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں آؤ، ایک مرتبہ تم بخشش مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو گناہ سے توبہ ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو شرمندے ہو کے توبہ کرتے ہیں۔ بجلی چوری کرتا پکڑا گیا، اب کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنی شرمندگی پر ایک اظہار ہے بس، یہ توبہ نہیں ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آخرت میں گناہ کی جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ بھی محمود ہے، لیکن فرمایا جو خواص ہیں وہ اللہ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک حبشی آیا، اس نے عرض کی حضور میں بڑے گناہ کرتا رہا ہوں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اور پھر عرض کرنے لگا حضور جو میں گناہ کرتا رہا ہوں کیا میرا اللہ اسے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں اللہ دیکھتا تھا۔ اس نے چیخ ماری اور مر گیا۔ تو حیا کی وجہ سے انسان توبہ کرے، یہ توبہ کا ایک اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو 4 اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو زمین، جس زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، زمین ساری کہانی سامنے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے تش تش بام ہو جائے گی۔ ایک تو زمین گواہ بن جاتی ہے، دوسرا وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ان کی بھی گواہی بن جاتی ہے۔ تیسرا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ صحیفے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا اللہ اکبر اعضائے بدنی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہا اس دن منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، انسان کے اعضائے بدنی بولیں گے۔ تو یہ چوتھے گواہ انسان کے اپنے بدن کے اعضاء۔ تو جب گناہ کیا تو 4 گواہ بن گئے، زمین، اعضائے بدنیاں، فرشتے اور وہ صحیفے جن صحائف کے اندر گناہ لکھا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اعضاء بھی بھول جاتے ہیں، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور اس کے گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خود بھی بھول جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں ان کو یاد رکھے،
چونکہ یاد رکھنا اس کو توبہ کا تکرار دیتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک گناہ کیا تھا 70 سال ہو گئے اس کی توبہ کر رہا۔ جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں گناہوں پر اصرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مبغوض کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آؤ اس کے در پہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 2 قطرے ایسے ہیں جو رائے گاہ نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے، خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس کو اللہ کے خوف نے رلا دیا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے، ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا۔